پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ خرم صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ آج جو پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے کوششیں تھیں، ان میں ابتدائی طور پر تو آپ کے سامنے ہے کہ بڑی ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے اور مذاکرات اسلام آباد کے اندر ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں سر کچھ نام جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اتنی بڑی جو کامیابی ہے اس پر کیا کومنٹ کریں گے، اور جو کچھ نام آ رہے ہیں کہ اسلام آباد ایران اور امریکہ کے درمیان یہ اہم شخصیات آئیں گی، آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد کون کون آ رہا ہے؟ جی نہیں، میں نے بھی وہ نام سب جو ہیں جو پبلکلی اناؤنس کیے گئے ہیں وہ پڑھے ہیں، لیکن میں اگر اپنی اسیسمنٹ آپ کو دے دوں، میرے خیال میں ان کے جو ایران کے اسپیکر ہیں وہ تشریف لائیں گے، اور امریکہ کی طرف سے موسٹ لائکلی ان کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس۔ ابھی تک تو یہی دو نام ہیں جو کریڈیبل ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں پچھلا جو نیگوسیشن تھی اس میں ایران کے وزیر خارجہ تھے۔ یہ بات ضرور ہے کہ کیونکہ جو پچھلی نیگوسیشن ابھی عمان میں فروری میں ہو رہی تھی، جس میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر تھے، تو ایران کا ان پر تو اب اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی اور شخصیت ہوگی تو موسٹ لائکلی جے ڈی وینس ہی۔ اچھا، لیکن خرم صاحب یہ جو اتنے دنوں سے پاکستان کی جانب سے کوششیں جاری تھیں، اس میں ابتدائی طور پر ایک جو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے اور جو پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، آپ پر امید ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ مستقل حل کی طرف جائے گا؟ آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ صاحب نے بھی ان کا بھی ایک سوشل میڈیا پر اگر ان کی پوسٹ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے نکات جو ایران کی جانب سے شیئر کیے گئے تھے ان پر پہلے سے اتفاق ہو چکا ہے، کچھ نکات ہیں جن پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ جی، اب انگریزی میں کہتے ہیں بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس۔ پاکستان نے ایک بڑا مشکل سفر طے کیا ہے۔ پہلے اس سفر کا ایک حصہ تو یہ تھا کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے ایران کے ساتھ، یہ کسی صورت بھی ایران اور عرب ممالک کی جنگ میں تبدیل نہ ہو۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا انٹرسٹ تھا، ہمارا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ بھی ہے، اور پاکستان جو کہ کمیٹڈ ہے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ میں، تو لہٰذا ہم نے پوری کوشش کی، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرنی ہے، لیکن شکریہ ادا کرنا ہے سعودی عرب کا اور دوسرے عرب ممالک کا، جنہوں نے پاکستان کی پرزور وکالت کی وجہ سے ایران کو وہ جواب نہیں دیا جو کہ وہ بالکل دینے میں حق بجانب تھے، لیکن جو ریسٹرینٹ عرب ملکوں نے شو کیا ہے، پاکستان اس کا ایک حصہ تھا اس کو ایڈوکیٹ کرنے میں۔ ایک تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس نے اس کو ممکن بنایا، کیونکہ اگر عرب ممالک اور ایران کی جنگ بن جاتی تو اس سے پھر معاملہ جو ہے وہ سمٹ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، آپ دیکھیے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں کے جو اعلامیہ آئے اس میں نام لے کر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیع کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اس طرح کے بائی نیم جو ہے، عام طور پہ ملکوں کے نام لیے جاتے ہیں، لیکن بائی نیم اس طرح پاکستان کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے اس کا نام آنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں حضرات نے کتنی اس میں متحرک طریقے سے، اور زیادہ تر میں ان کو سراہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیع کی ڈپلومیسی تھی، یہ نظر سے اوجھل رہی، اور شاید اسی لیے اس میں کامیابی ہوئی ہے کہ اس میں بہت زیادہ پبلکلی کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی گئی۔ ضرور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب وقتاً فوقتاً بات کرتے رہے پارلیمان میں بھی اور ویسے بھی، لیکن جو دو اعلیٰ ترین شخصیات ہیں انہوں نے اپنی ڈپلومیسی کو بڑے ڈسکریٹ طریقے سے، بڑے یعنی ایک اچھے اور بہتر احتیاط سے اس کو ڈیل کیا ہے۔ تو اب جو کہ اگلا مرحلہ ہے وہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یہ غالباً ایک پہلے قدم کے طور پہ دو ایسے فریق جو اس وقت بھی ایک دوسرے پر بالکل بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں، آئی تھنک یہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایران اور امریکہ کا آپس میں ایک بہت گہرا ڈسٹرسٹ ہے۔ تو یہ ایک بڑا نازک سیز فائر ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ایک فریجائل سیز فائر ہے۔ تو اس کو بدلنے کے لیے جو اصل بنیاد بنے گی، اگین جس کا دونوں امریکہ اور ایران کے اعلامیے میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ایران کا وہ جو 10 نکاتی فارمولہ ہے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اسے ایگری
یہ نہیں کہا کہ ایگری نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک بنیاد بن سکتی ہے نیگوسیشن کی. ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ نے انہیں ٹھیک ہے. ایکسپٹ کر لیا ہے، تو لہٰذا یہ جو وہی ان 10 نکات سے ہی گفتگو شروع ہوگی. اور یہ بھی اب ایک سوال ہے کہ امریکہ اور ایران جو بہت عرصے سے یعنی غالباً 11 سال سے ایک میز پر نہیں بیٹھے، پچھلی دفعہ JCPOA جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں، اس کے بعد سے دونوں ممالک کی براہ راست نیگوسیشن نہیں ہوئی. تو یہاں بھی ابھی جو فارمیٹ ہوگا اسلام آباد میں نیگوسیشن کا، اس کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو قیادت تھی، جس کے نام لیے گئے وزیر اعظم شہباز شریف، حفیظ مارشل عاصم منیر، ان کی جو صرف ابھی کی کاوش نہیں، جو پچھلے سال بھی ان کا کردار تھا، جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل کی اور ایران کی، اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ساکھ ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے دنیا میں، جو پاکستان کو توجہ ملی ہے، پاکستان کی جو بندرگاہوں کو توجہ ملی ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ بھی ایک دفعہ پھر کھل کر سامنے آئی ہے کہ جہاں ایران ختم ہوتا ہے وہاں پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ موجود ہے. تو بہت لحاظ سے پاکستان نے ایک بڑا مثبت سفر طے کیا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات پھر میں کہوں گا کہ جو پاکستان کے اپنے حالات ہے، جو اکانومی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو لیڈرشپ کی کیپیبلٹیز تھیں، ان کی جو جرت تھی اور احتیاط تھی، اس نے پاکستان کو اس کامیابی تک پہنچایا. ہاں، لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، یہ تو ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان ہوں گے 10 اپریل کو. نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور بڑی پیش رفت ہے. لیکن ایک فریق جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اسرائیل بھی ہے، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہی بات چیت سے حل ہو جائے گا، یا کسی مرحلے پر اسرائیل سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، پھر وہ امریکہ کرے یا کوئی اور ملک کرے؟ جی، یہ بہت دلچسپ بات تھی کہ امریکہ نے جو سیز فائر کیا ہے ایران کے ساتھ، اس میں اس نے اسرائیل کی بھی گارنٹی دی ہے کہ وہ ایران پر حملہ آور نہیں ہوگا. لیکن اسرائیل نے آلریڈی جب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اسرائیل نے کہہ دیا کہ جی لبنان شامل نہیں ہے. ایران کہتا ہے کہ شامل ہے. یہ بھی ایک سوال ہے کھڑا ہوگا. لیکن یہاں صرف اسرائیل ایک بیرونی فریق نہیں ہے. اس سارے معاہدے میں جو عرب ممالک ہیں وہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹڈ فریق ہیں، کیونکہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کا مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس بنیاد پہ وہ آگے کے سالوں میں کھلی رہے گی تجارت کے لیے. یہ بات تو واضح ہو گئی، اور یہ ایران کی ایک جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ اپنے میزائل سسٹم کے ذریعے جو پوری دنیا کی معیشت کو مفلوج کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو کسی فزیکل بلاکیج کے بغیر انہوں نے دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ ہم اس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، اور یہی بنیاد ہے پوری دنیا میں جو پینک پھیلا ہوا ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ تجارت بحال ہونی چاہیے آبنائے ہرمز سے. ٹھیک ہے. لیکن خرم دستگیر صاحب، ایک آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اور صورتحال جو ہے خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک جو نقطہ اٹھایا جا رہا ہے خاص طور پر ایران کے حوالے سے، کہ اگر اس وقت بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ تو پاکستان کو اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، اور وہ فائدہ پھر جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، یا پھر جو تیل کے اوپر یا ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں خاص طور پر اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ تیل بھی امپورٹ کر سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید اس حوالے سے بھی کوئی بڑی پیش رفت سامنے آئے؟ جی، مجھے بالکل توقع ہے، کیونکہ یہ ان 10 نکات کا حصہ ہے جس پر امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایگزیکٹ الفاظ اگر میں پڑھ دوں کہ these form a workable basis on which to negotiate. So the ٹرمپ کے پیغام میں لکھا گیا. تو لہذا یہ اس کا حصہ ہے. تو پاکستان کے بھی مفادات ہیں، لیکن پاکستان کی اس وقت پہلی سفارتی جو ڈیوٹی ہے یا فرض وہ یہ ہے کہ وہ پورے اخلاص سے اور اصولی بنیاد پہ ان مذاکرات کی میزبانی کرے. اور یہی اصولی بنیاد دراصل میں جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ ایران کا بھی اعتماد حاصل کیا
देखिए पाकिस्तान ने बाज़ जगह पे बड़े मुश्किल फैसले और मुश्किल स्टैंड लिए, जिस तरह पाकिस्तान ने बराबर मज़म्मत की ईरान पर हमले की भी और ईरान के सऊदी अरब पर हमले की भी। ये भी एक मुश्किल स्टैंस था। इसी तरह जो है वो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कहा कि ईरान को पूरा हक हासिल है कि वो एक पुरअमन एटमी प्रोग्राम जो है उसको लेकर चलें। तो बड़े नाजुक मौके पे पाकिस्तान की क़यादत ने यही 3 लोग थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज ठीक। शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डीपीएम इसहाक डार, जिन्होंने वक्त पर असूली फैसले लेकर पाकिस्तान को इस बेमिसाल सफारती कामयाबी दिलाई। ठीक है, चल ठीक है। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, साबिक वज़ीर दिफ़ा खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो पीटीआई ने भी प्रेस रिलीज़ जारी की है सूरत हाल के हवाले से, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे।